الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال تعالى ادعوني استجب لكم صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، یہ سب قرآن مجید کی آیات کے ٹکڑے اور حصے ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. یعنی پوری آیت کی تلاوت نہیں کی، لیکن جو مقصود ہے اس کو میں نے پڑھ دیا ہے، تلاوت کی ہے. ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگو، اس سے دعا کرو، اور بلکہ اللہ نے ترغیب دی ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. جب وہ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا کرو، عاجزی کے ساتھ پکارا کرو. تو یہ تمام دعائیں اور اس کی ترغیب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات کے ذریعے اہل ایمان کو دی ہے. جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان کا قریب کا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، اور جتنا تعلق اس سے کم ہوگا اتنی ہی وہ دعائیں کم کرے گا. اس لیے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعائیں سکھلائی، اور یہ ایسی شاندار دعائیں ہیں کہ ہم اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے عقل مند مل بیٹھ کر بھی سوچیں تو شاید ایسی دعائیں نہ مانگ سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی. چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو دعا مانگنا خالی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. اور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض و واجب نہیں ہے، آداب میں سے ہے. ایک آدمی کسی سے مانگتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ پھیلانا ہاتھ ذلت ہے. کسی کے آگے، انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ عزت ہے. کیونکہ ہم عزت والے کے آگے ہاتھ پھیلانے، اور چونکہ ہم انتہائی ذلتوں میں ہیں، اس لیے جو انتہائی عزتوں میں ہیں اس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کسی کے آگے رکوع میں جھکیں، جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح رکوع میں جھکنا نہیں جھک سکتے. ہے یہ ذلت کی چیز، لیکن اللہ کے آگے جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کی انتہاؤں پر. ہم سجدے میں اپنا سر زمین پر ٹیکتے ہیں، کیا کسی اور کے آگے ہم ایسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ ذلت ہے انسان کے لیے کہ اپنے جیسے انسان کو سجدہ کرے. لیکن اللہ رب العزت جو عزتوں کی انتہاؤں پر ہے ان کے آگے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ میاں اس سے میں ناک نہ رگڑوا دوں تو کہنا، یعنی کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے تو یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ بھئی میں اس سے ناک رگڑوا کے چھوڑوں گا. اس کو مقصد کیا، اس کو ذلیل کروں گا. تو ناک رگڑا جانا، ناک رگڑنا اصل میں یہ ذلت کی چیز ہے. لیکن جب ہی ہم اللہ کے آگے ایسا عمل کرتے ہیں تو یہی باعث عزت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ناک نہیں رگڑتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتے نہیں رکوع میں جس طرح ہم جھکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ اس طرح سلام مت کرو جیسا کہ اجمی لوگ سلام کرتے ہیں. اجمیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ جھک کے سلام کرنا، فرشی سلام اس کو کہا جاتا ہے. کورنج بجا لانا 7 مرتبہ جھک کر،
باقاعدہ لکھنؤ کا تو ایک خاص اسٹائل اور طریقہ ہے. تو لیکن ہمیں منع کیا، ہمیں یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے جھکنا بھی کوئی ضروری نہیں، اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف وعلیکم السلام کہہ دے. تو بہرحال یہ وہ طریقہ ہے جس میں عزتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور جہاں تک ذلتوں کی بات ہے، یعنی وہ طریقے جو دوسروں کے لیے، دوسروں کے سامنے اگر اختیار کریں تو اس میں ذلت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہی طریقے اختیار کریں تو اس میں عزت. مثلا جھکنا، اس کے آگے ہاتھ باندھنا، اپنی ناک رگڑنا، پیشانی جو ہے وہ زمین پر لگا دینا، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آداب دعا میں سے. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی آدمی انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے تو کیا ہاتھ اٹھا کر، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو کیا وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی؟ اس لیے ہم بھی دعا کو ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، لیکن آداب میں سے ہے. جس طرح بعض لوگ تو جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ زبردستی ننگے سر نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں. بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر کپڑے کے بھی نماز ہو جاتی ہے. اگر کسی بات کرتا نہیں ہے، کرتا اتار کے بھی نماز ہو جائے گی. اگر کوئی صرف اتنا کپڑا باندھا ہوا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو سطر ہے وہ چھپا ہوا ہے مرد کا، تو نماز ہو جائے گی. لیکن ادب کیا ہے؟ کرتا پہن کے نماز پڑھیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں، تاکہ تمہاری عبادت سے، تمہاری نماز پڑھنے سے کسی کو کراہیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایک آدمی ننگے بدن آ کر کھڑا ہو جائے آپ کے پاس تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس کا صدر چھپا ہوا ہے، ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اس نے کوئی بڑا سا تولیہ باندھا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی. تو قمیض اتار کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے. پھر یہی بات ذہن میں رکھنا کہ بھئی ٹوپی اتارے بغیر نماز پڑھنی کا عادت بنا لینا، یہ مناسب نہیں. ادب میں سے یہ ہے کہ ٹوپی اوڑھ کر، جس طرح پہلے زمانے میں، اصل میں اب تو زمانہ ہی تبدیل ہو گیا، اپنے بزرگوں کے سامنے ننگے سر جاتے ہوئے لوگ شرماتے تھے. جب کسی بزرگ کے پاس جانا ہوتا تھا جلدی سے ٹوپی سر پہ رکھتے تھے کہ بھئی دادا آ گئے، نانا آ گئے، کوئی اور آ گئے. یعنی میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہوتا ہے، بلکہ خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی ننگے سر کوئی آدمی نہیں جاتا تھا. جس اسٹائل میں آج ہم بات کر لیتے ہیں اپنے باپ دادا سے، ایک زمانے میں اس اسٹائل میں کبھی اپنے باپ دادا سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے تھے اور اس کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن اب چونکہ سارا پورا معاشرہ ہی ہمارا بگڑ چکا ہے، وہ کہتے ہیں لڑکی لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا، مرد عورتیں نظر آتی ہیں اور عورتیں مرد نظر آتی ہیں. مردوں نے بال رکھنے شروع کر دیے، چوٹیاں بڑھا لی بڑی بڑی، پیچھے سے دیکھو تو لگتا ہے کوئی لڑکی جا رہی. اور عورتوں نے جناب بال کٹا لیے، لگتا ہے کہ لڑکا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ سامنے سے جا کے ملے ہوئے تو لڑکی ہے، پھر پتہ چلے گا. تو سارا معاشرہ الٹ پلٹ ہو گیا. پہلے کہتے تھے کہ تیری ناک اور بال کٹوا دوں گا، یہ عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے چوٹیاں کٹوانا اور ناک چوٹی کاٹنا ایک معاشرے میں ایک محاورہ تھا کہ ناک چوٹی کٹوا دیں گے. تو ناک چوٹی کا کاٹنا یہ ذلت کی نشانی تھی ایک زمانے میں. آج چوٹی اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے ہیں. چوٹی کا مطلب چوٹی ہے، وہ ہندوؤں والی چوٹی نہیں، وہ ان کا مذہبی شعار. وہ جو بال چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بال لمبے سے گت سی جو ہے پیچھے بڑھتی رہتی ہے، ان کا مذہبی شعار ہے. تو بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی. اب حال یہ ہو گیا، اسی لیے جو چیزیں آداب میں سے تھیں آج ان آداب کو بھی ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں. اس لیے میرا عزیز جب تک ممکن ہو، اصل میں ان ٹوپیوں سے منع کیا جاتا ہے. چٹائی کی ٹوپی ہے، بہت میلی کچیلی ٹوپیاں ہیں، میل جم گیا ہے اس کے اوپر، وہ سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے مسجدوں میں عام طور پہ چٹائیوں کی ٹوپیاں آپ کو رکھی نظر آتی تھی، آج کل غائب ہو گئی. اور غائب اسی لیے ہو گئی کہ ان ٹوپیوں کو نماز پڑھنا ہی مکروہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی ٹوپی اوڑھ کے آپ کسی شادی میں نہیں جاتے، چٹائی کی ٹوپی اوڑھ کے کسی بیاہ میں نہیں جاتے، کسی کمشنر ڈپٹی کمشنر کے پاس، کسی بڑے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جانا وہ اپنی توہین سمجھے گا کس آدمی کو لے آئے اٹھا کے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہی ٹوپی اوڑھ کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. تو منع اس بات سے کیا گیا بھائی یہ ٹوپیاں نہ اوڑھو، اپنے پاس کپڑے کی ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھو، جو اس لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہی جناب اتاری اور جوب جیب میں رکھ لی، بلکہ سر ڈھانپ کے رکھو. جو جس خدا کے آگے ہم یہاں پر جو ہے مسجد میں آ کر اس کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، مسجد سے نکل کے بھی تو وہی خدا ہے، بازار میں بھی وہی خدا ہے، گھر میں بھی وہی خدا ہے. لیکن گھر میں اگر کوئی اتارے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت ہے کسی اور جگہ بھی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال نماز پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ پورا لباس پہن کر نماز پڑھو.
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت پکڑو، زینت حاصل کرو ہر نماز کے وقت. یہاں مسجد کہا ہے، لیکن مسجد سے مراد ہے وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہ لازمی طور پر مسجدیں ہیں. مطلب یہ کہ ہر نماز کے وقت تم لباس زینت اختیار کرو. اب زینت کا لباس جو ایسا لباس ہے کہ جس کو آپ پہن کر شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، اچھی جگہوں پر جاتے ہیں، جہاں پہن کر آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کر اللہ کا دربار اور اس کی بارگاہی ایسی رہے گی جس کا جو چاہے جی پہن کے آ جائے. نماز پڑھنے کے ہم کہتے ہیں الٹے سیدھے جیسے مرضی لباس پہن کے پڑھ لو، لیکن جناب شادی میں جا رہے تو پورے بن ٹھن کے تیار ہو کے میک اپ کر کے پھر جاتے ہیں. پہلے تو عورتیں میک اپ کرتی تھیں، اب مردوں کو بھی گھنٹوں لگتے ہیں میک اپ کرنے، ان کے ہی باقاعدہ جناب میک اپ ہوتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کم از کم زینت کا لباس پہنو، جو تمہارے پاس اگر نیا نہیں ہے تو کم از کم اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا تو ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جمعے کے اندر کیونکہ حاضری زیادہ ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ وہ خوشبو بھی لگا کے آؤ، نہا کر بھی آؤ، غسل کرنا بھی سنت. تو ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو کراہیت ہو، تو یہ سب چیزیں آداب میں سے ہیں. اگر کوئی غسل نہیں کر کے آیا تو کوئی گناہ نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر اس سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں کہ ننگے سر پڑھ لی تو اس کو بیچارے کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. اور بالکل عادت بنا لینا کہ ہمیشہ ننگے سر ہی نماز پڑھنا، یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے ٹوپی اوڑھنی چاہیے، آداب میں سے یہی ہے. اسی طریقے سے پورا لباس جو ہے وہ یعنی پوری آستین کا لباس پہنے آتا ہے. اس میں یہ کہ شرٹ پہننا یہ جو جہاں آستین کا ہوتا ہے یہ بھی مکروہ ہے. تو بھائی نماز ہو جاتی ہے، میں نے کہا اگر شرٹ ہی نہ پہنے تب ہو جاتی ہے تو ہاف آستین کا کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ نہیں. لیکن آداب میں سے یہ ہے کم از کم آدمی ان مسائل کو سمجھے گا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں بھائی یہ عمل ہے برا لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. اب اگر کوئی آدمی ایسا آ گیا مسجد میں جو شرٹ پہنا ہوا ہے، ہاف آستین کا لباس ہے، یا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، نماز پڑھنے دو اور اس کو اپنے سے قریب کرو. اگر قریب آ جاتا ہے پھر اس کو سمجھا دو کہ بیٹا نماز تو پڑھ ہی رہے ہو، ٹوپی اوڑھ کے پڑھ لیا کرو، پوری آستین کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اس میں ادب زیادہ ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سے وہ قریب ہوگا، آپ سے انس حاصل کر لے گا، آپ کی بات بھی مانے گا. لیکن ہم نے پہلے ہی دن اگر اس پر ڈنڈا برسا دیا، بیچارہ دوسرے مسجد میں آنا بند ہو جائے. تو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو محبت کے ساتھ اپنے سے قریب کرے. پھر اگر وہ پھر بھی نہیں اوڑھتا، پھر بھی نہیں پوری پہنتا تو اس کو اب ڈانٹنا ڈپٹنا بھی چھوڑ دیجیے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے. ان چیزوں میں شدت کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، تان و تشنیع سے کام لینا، نماز سے بھی بھگا دینا، یہ کسی طرح جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آج کل ہمارے یہاں مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یعنی اکثر ایسے لوگ ہو گئے بیچارے، یقیناً انہیں تکلیف ہوگی، کرسیوں پر نماز پڑھو. ایسے لوگوں کے لیے ادب یہ ہے کہ کرسی بالکل سب کے آخر میں، دائیں جانب یا بائیں جانب وہاں بچھا کے پڑے تاکہ بیچ کی سب خراب نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کرسی بچھاتے ہیں تو یقیناً اگر آدمی قیام کر رہے ہیں، بعض لوگ قیام کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں. تو سنت مؤکدہ ہے سب کا درست ہونا، تو لازمی طور پر وہ جب سب سے آگے نکلا ہوا کھڑا ہوگا تو اس سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. یعنی آخر میں کھڑا تو کوئی حرج نہیں، لیکن درمیانے صف میں اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے مسئلہ سمجھنے کے باوجود بھی تو بہرحال اس پر زیادہ تان و تشنیع مت کیجیے، اس کو مسئلہ بتا دیں، اس کے بعد پھر وہ جو کرتا کرنے دیں. اسی طریقے سے جو لوگ رکوع سجدے پر قدرت نہیں رکھتے، خاص طور پر سجدے پر، سجدہ کرنے پر انہیں قدرت نہیں. میں اصل میں موضوع کچھ اور تھا، بات کچھ اور چھڑ گئی تو اس کو مکمل کر دوں کہ کوئی آدمی سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسے آدمی سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. اس لیے اب وہ بیٹھ کے ہی پڑے، اس کو ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی. اس لیے سب بندی جب ہو رہی ہو تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ بلا وجہ وہ کھڑا ہو جائے. اگر کرسی میں بیٹھا تو بیٹھا ہی رہے، اور اگر ویسے نیچے زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھنا زیادہ افضل ہے کرسی سے، اگر کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو تو نیچے بیٹھنا زمین پر زیادہ افضل ہے بنسبت کرسی پر بیٹھنے. لیکن اگر کسی کو بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. پر اس میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، بلا ضرورت کرسی پہ نہ بیٹھے اور ضرورت بیٹھنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی کراہیت نہیں. تو دونوں ہی باتیں ہیں، اس کو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس کو لے کر جو ہے وہ پتنگ کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں.
اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال سے کام لیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ آداب میں سے ہے، ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد دعا کا مانگنا یہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں، یعنی دعا تو مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں جو فرضوں کے بعد آپ مانگا کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا، ایک روایت میں ہے، میں اس کا خلاصہ اور حاصل بیان کر دیتا ہوں کہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اذان کے بعد کی دعا، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، اور اسی طریقے سے بہت سے مقامات آپ نے ذکر کیے، اور اس کا مطلب یہ کہ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لازم بات ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، انفرادی طور پر مجموعہ، اب دعا کے اندر مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنا پلس ہاتھ اٹھانا پلس اجتماع دعا کرنا، تو اس انفرادی طور پر سب چیزیں جائز ہیں۔ کوئی آدمی جیسا مجلس ہے، بیان کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں حاضری، یہ اجتماعی دعا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور دعائیں بھی مانگتے تھے۔ البتہ صرف فرض نمازوں کی بات کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں دونوں باتیں ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگے بغیر فوراً اٹھ کے تشریف لے گئے، اگر کوئی کام تھا آپ کو، آپ اٹھے اور چلے گئے، اور اس پر کسی کو تان تشریح کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے یہاں معمول عام طور پر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، لیکن عقیدہ اور مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا امام کا تعلق مقتدی سے اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ سلام نہ پھیرے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا، مقتدی نے سلام پھیر دیا، مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو گیا، یعنی امام کی اقتداء کرے گا مقتدی سلام تک۔ جب سلام پھیر دیا، اب مقتدی بھی آزاد ہے، اٹھ کے جانا چاہے جا سکتا ہے، اپنے دور میں دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تعین و تشنیع، حتیٰ کہ کسی کو برا سمجھنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ اسی طرح امام بھی اگر اٹھ کے جانا چاہے تو اس کے لیے شرعاً کوئی قباحت نہیں، اپنی دعا مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اور لوگ بھی مل کے دعا مانگ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی امام دعا مانگ رہا ہے اور دوسرے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ایسا فرض اور واجب نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو کوئی گنہگار ہو گیا، وہ ایسا نہیں۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا ثابت ہے، اور بعض اوقات ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں مانگتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا نہیں مانگتے تھے، لیکن یہ کہ دعائیں آپ مانگتے تھے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ فرض نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور بے شمار دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سعودی عرب میں جو ہے وہ امام دعا نہیں کرتا، تو یہ کہنا غلط ہے کہ دعا نہیں کرتا۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر وہ دعا نہیں کرتے، تو ان کا مسلک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے، اور اس میں ذرہ برابر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں آتی، لیکن وہ انفرادی طور پہ سب دعائیں مانگتے ہیں، ہم سے زیادہ مانگتے ہیں، ہم کم مانگتے ہیں دعائیں۔ ان کے ہاں تو ہر مسجد میں پورے جو ہے وہ اذکار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد صبح و شام خاص طور پر پڑھنے کے بڑے بڑے وہ بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں صبح و شام کی پوری دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ثابت ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور دعائیں بے شمار دعائیں سب لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ صبح کی دعائیں یہ ہیں، شام کی دعائیں یہ ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دعا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ لے تب بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں۔ آداب میں سے یہ ہے کہ جب مانگے تو چونکہ اس میں ذلت کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور اللہ کا حکم یہ کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ پکارو۔ تو عاجزی اسی میں ہے کہ ہاتھ بھی اٹھائے، اللہ کے آگے گردن بھی جھکی ہوئی ہو، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہوں، چونکہ یہ ذلت کی علامت ہے اگر اپنے جیسوں کے سامنے کریں، لیکن یہی ہاتھ اگر اللہ رب العزت کے سامنے اٹھے ہوئے ہوں تو یہ عزت کی علامت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت جو عزتوں کی انتہاؤں پر ہیں۔ تو ہم جب عبادت کرتے، عبادت کے معنی یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا،
یا اللہ ہم بڑے ذلیل. بعض روایتوں میں بعض بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتے تھے اپنے سر سے ٹوپی بھی اتار دیتے تھے, بال بکھیر لیا کرتے تھے, اور پھر اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے. ایسا بھی. تو ایک تو یہ کہ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگے. بالفرض اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس پر کوئی تان نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ کو رو رو کر پکار, تنہائی میں خاص طور پر رو کر. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی نیک آدمی تھے, اور واقعتاً جیسے صحابہ اکرام کا ہی معاملہ ایسا تھا کہ کوئی ان کے پاس امانت رکھتا تھا, وہ کہتے تھے کہ دیکھو امانت میں رکھتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ مجھے استعمال کی اجازت دے دو, اور تمہیں جب چاہیے ہو مجھے اتنے دن پہلے بتا دینا. تو جو بھی امانت رکھنا آتا وہ صدقہ کر دیا کرتے. اب لازمی بات ہے کہ جو بھی آیا امانت لے کے آیا انہوں نے صدقہ کر دی, لوگوں کو دی, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اب جب مانگنے والا آتا تھا تو جب پہلے سے بتا دیا اور ہوتا تھا فوراً دے دیا کرتے تھے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی انتظام فوری طور پر نہیں ہوتا تھا, تو یقیناً ایسا بھی ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے, ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ جو آتا تھا دے دیا کرتے تھے, خرچ کر دیتے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے قرضدار, اور قرض مانگنے کے لیے ان تقاضا کیا کہ جی ہمارا قرضہ دیں. اب اللہ کی شان کہ کوئی اس وقت انتظام نہیں تھا, اور ایک دم 4-6 آدمی آ گئے, لیکن کوئی انتظام نہیں تھا. لوگ تقاضا کر رہے ہیں اور یہ بیچارے بیٹھے میں, اللہ سے لو تو لگائی بھی, لیکن وہ رونا گڑ گڑانا اس کے لیے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اس وقت وہ کیفیت بھی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جا رہا ہے چھوٹا, اپنے سر پہ چھوٹا سا تھال رکھا ہوا, حلوہ بیچ رہا. اس کو بلایا ادھر بیٹا. وہ آیا, کہا کہ یہ جتنا بھی حلوہ ہے سب کو بانٹ, جو بیٹھے ہیں سب کو کھلا دیں, تیرے پیسے میرے ذمہ میں. تو اس بچے نے سب حلوہ جو بھی تھا سب میں تقسیم کر دیا, سب کھا پی کے بیٹھ گئے. اب وہ کہنے لگا پیسے دو. کہتے بیٹا دیں گے پیسے. وہ رونے لگا. اس سے پہلے جتنے بیٹھے ہوئے تھے کوئی رو نہیں رہا. اصل میں انہوں نے تدبیر اختیار کی, یہ تو رو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ انتظام تبھی کریں گے, اس کے آگے جب روئے گڑ گڑائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اب جب بچہ رویا اور رونے کے بعد بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میرے پیسے کھا گئے, پیسے نہیں دے رہے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا, اور وہیں سے وہ جتنے جتنے پیسے جس کو دینے تھے تھیلیاں بنا کر لایا, اور آ کر کہا کہ لو بھائی کس کا قرضہ یہ لے لے, سارے قرضہ ادا ہو. تو ہمارے حضرت والا نے یہ واقعہ سنایا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور وہی ہم کرتے نہیں. آج ہم دیکھیں ہماری دعائیں شدید طور پہ ہوتی ہیں, ہاتھ یوں اٹھے ہوئے دیکھ کہیں رہے, بس رسمی طور پر ہم نے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح منہ پہ پھیر لیا, چل میرے بھائی. لیکن دعا کے لیے جو کیفیات مقصود ہیں وہ آج غائب ہیں ہم سے, اسی لیے دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی. نہ عاجزی ہے, نہ انکساری ہے, نہ تضرع ہے, نہ خشوع ہے, اس کی حقیقت ہم سے دور ہے. حدیث میں یہاں تھا کہ اگر تمہیں رونا نہ آ رہا ہو, الا تبکوا فتباکوا, اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل ہی بنا لو. اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہی معاملہ فرما دیتے ہیں. کسی کو اگر رونا نہیں آتا, یقیناً آنسو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے, بعض اوقات نہیں آتے, لیکن اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو, اللہ تعالیٰ اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال آداب دعا میں سے یہ ساری چیزیں ہیں. اور جیسے کہ میں نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو چپ کے پکارو. اس لیے نمازوں کے بعد افضل بھی یہی ہے کہ خاموشی سے دعا ہو. اونچی اونچی آواز سے دعا کرنے سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی خلل آتا ہے. اور اس کی دعا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مختصر کی جائے, لمبی چوڑی دعا نہ ہو. مثلا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ مختصر سی دعا. یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, مختصر سی دعا. تو یہ سارے آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کو پکارنا چاہیے. تو یہ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں, اس کی بات سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اور قرآن میں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں ہم بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب ہم دعا مانگیں گے تو شاہرگ سے جب قریب ذات وہ ہے تو کیا سنے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہے چپکے پکارو تب بھی وہ سنتا ہے.
دل میں پکارو تب بھی وہ سنتا ہے، اگر اونچی اونچی رو رو کے پکارو تب بھی وہ سنتا ہے، وہ ہر حال میں سنتا ہے۔ تو کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کیفیات بنتی ہیں تو بلند آواز سے دعا مانگنا بھی چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل اور بہتر یہ کہ آہستہ آواز میں مانگیں، البتہ جب اجتماعات ہوں اس میں اونچی آواز سے بلند آواز سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر اس میں بھی بعض اوقات کچھ دعا اونچی آواز سے مانگ لے، کچھ آہستہ مانگ لے، تب بھی گنجائش۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں گنجائشیں ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر لوگوں نے جو دعائیں پوچھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیا مانگوں، تو آپ نے اس کو دعا سکھلائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھاتے تھے اور نماز کے بعد فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ بھی مانگو۔ ایک اور شخص آیا آپ کے بعد، فرمائے اے اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیا مانگوں اپنے رب سے، تو آپ نے یہی دعا سکھائی اور فرمایا کہ جب یہ تو کلمات کہے گا تو تو نے دنیا بھی مانگ لی، دین بھی مانگ لی، یعنی دین دنیا دونوں جمع ہو گئے، کیونکہ تم نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی مجھے عافیت دے دے، عافیت میں سب چیزیں آ گئی، واہدینی مجھے ہدایت عطا فرما دے، وارزقنی مجھے رزق عطا فرما دے۔ تو دین دنیا ساری چیزیں ان کلمات میں جمع ہو گئی، فرمائے مانگا کرو۔ ایک شخص آیا، آپ نے اس کو کہا کہ تعوذوا، یعنی اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجہل والبلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء، بری تقدیر سے، سوء القضاء شقاوت و بدبختی میں پڑنے سے، اور اسی طریقے سے شماتۃ الاعداء دشمن تمہارا مذاق اڑانا۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کا تان تشنیع کر رہا ہو، دیکھ لیا تم میں تم سے کیا کہتا تھا، اب مزہ آ گیا تمہیں، علیہ باللہ۔ اس قسم کی باتیں جب کوئی کرتا ہے دشمن تو آدمی کے دل پر چھرے چلتے ہیں، اسے فرمایا یہ دعا مانگا کرو۔ اسی طریقے سے ابھی میں نے فجر کی نماز کا کل پرسوں جو دعا بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، آگ کے عذاب سے پناہ مانگا، وعذاب النار، اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگا، اور فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الغنی والفقر، مالداری ایسی کہ جو اللہ سے دور کر دے، اس سے بھی اللہ تیری پناہ، اور ایسا فقر جو تجھ سے دور کر دے اس سے بھی پناہ۔ تو فقر ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تجھ سے دور ہو جائے، مالداری ایسی نہ ہو کہ جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ ابھی ساری دعائیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی، اور دنیا سے بے نیازی مانگتا ہوں، میں دنیا کا محتاج نہ ہوں، تیرے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم یہ دعائیں کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یستحب الجوامع، یعنی آپ ایسی دعائیں پسند کرتے تھے جو جامع ہوتی تھی، اور جو اس کے ماسوا ہوتی تھی ان کو ترک فرما دیا کرتے تھے۔ اور بعض کو آپ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع ترین دعا ہے۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم اور دعا مانگا کرو اس سے یہ بھی مانگ لیا کرو، یعنی تاکہ اور دعائیں بھی بہرحال وہ بھی ان کے بھی اپنے اثرات ہیں وہ بھی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی مانگا کرو۔ یہ اور بے شمار دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑھاپا ہے، یعنی آدمی بڑھاپے میں ذلیل سا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو رکھ کر چیز یاد نہیں رہتی ہے، تو اس سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ ایسا بڑھاپا کہ جو انسان کو ذلیل بنا دے، ذلیل کر دے، محتاج ہو جائے دوسروں کا۔ تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو سیکھیں اور مختلف اوقات میں ان کو مانگا بھی کریں۔ اور مانگنے کی خاص کیفیت ایک ہوتی دعا پڑھنا، دعا پڑھنا اور چیز ہے اور دعا مانگنا اور چیز ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اور دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں وہ دل سے نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے لجا کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ رو کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں
دعا کے بارے میں خاص طور پر دیکھیے، دعا ایسی چیز ہے کہ عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں، غفلت نہیں کر رہے. مسجد میں آ گئے ہیں آپ، سنتیں پڑھ لی، اب بیٹھے ہوئے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تب بھی حرج نہیں، لیکن ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو دعا میں مشغول ہو جائیے. اب آپ کی مرضی، چاہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، چاہے ویسے بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے رہیں، لیکن دعا مانگنے، ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں ایک ادب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. اور فقہاء نے باقاعدہ اس کے طریقہ لکھا ہے. بعض لوگ ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض یورپ کے ہاتھ رکھ کے مانگ رہے ہیں، یہ غفلت کی نشانی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ یہ کم از کم تھوڑا سا ہاتھ کھلا رہے، دونوں ہاتھ کو ملانے کی ضرورت نہیں، سینہ سے تھوڑا اوپر، تھوڑی سے تھوڑا نیچے، اور اس طرح سے آدمی مانگے. تو دعا مانگنے کے طریقے ہیں، آداب ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بزرگوں نے لکھ دیے. ہمیں سارے دین کے بارے میں علم نہیں ہے. بعض لوگ کسی ایک خاص چیز میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، خاص موضوع پر، اور اس بارے میں ان کی خوب معلومات ہوتی ہیں. سامنے والے جس کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس بیچارے کی معلومات نہیں ہوتی. نتیجہ یہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم سارے بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہے. اب ہر آدمی بخاری پڑھنے کا اہل ہے، بخاری پڑھنے کے لیے بخاری جیسا دماغ بھی تو چاہیے. اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بخاری کی حدیث ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی حدیثیں وہ غلط ہیں. الیاذ باللہ، یہ بھی غلط خیال ہے. بخاری شریف میں صرف انتخاب ہے، ہزاروں حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتخاب ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں، اور ان میں بھی وہ روایات، وہ احادیث ہیں جو بخاری میں نہیں. سیاستہ کی جو کتب ہیں وہ کیا ہے؟ ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، بخاری ہے، مسلم شریف ہے. یہ سب سیاست کی کتابیں کہلائی جاتی ہیں اور حدیثوں کی کتابیں. اب ان بڑی بڑی کتابوں میں ہزاروں حدیث ہیں. ہزاروں حدیثوں میں سے ممکن ہے کسی میں 2-3 ایسی ہوں کہ جو قابل اعتراض ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری حدیثیں ایسی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایسا فن ہے کہ مسلمان اس پر فخر کر سکتے ہیں. فن رجال جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مسلمانوں کسی کے پاس بھی نہیں. عرب لوگ ایسے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو نسب بھی انہیں یاد تھا ہوتا کہ یہ گھوڑا کس کی نسل سے، اس کا باپ کون تھا، اس کا کون تھا، اس کا کون تھا. وہ نسب محفوظ رکھتے تھے اپنے گھوڑوں کے نسب تک. تو اپنے باپ دادا کے نسب کیسے محفوظ رکھیں گے؟ ان کو اپنے باپ دادوں کے نسب بھی محفوظ تھے، زبانی یاد تھے. اور پھر اس کے بعد محدثین نے جو کام کیا ہے، اب آپ دیکھیے 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ ہمارے پاس سند حدیث موجود ہے. اگر آج کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو پڑھاتا ہے تو وہ اس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے واسطے سے وہ روایت پہنچی ہے وہ فر سنا سکتا ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے اس سے پڑھی، اس نے اس سے پڑھی. جتنے جو واسطے ہیں بیچ میں پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واسطے کو پہنچاتا ہے. یہ صرف فن مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے بزرگوں نے. ایک ایک حدیث کو جانچنے پرکھنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب سارے اختیار کیے، تب جا کے اس حدیث کو لکھی. بہرحال بخاری شریف ہر ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ جب بخاری میں بھی ایک حدیث ہے اور پھر وہ ایک حدیث ایک طریقے سے روایت نہیں ہے، 9 طریقوں سے مروی ہے. آپ کو کیا پتا کون سا طریقہ صحیح ہے؟ اور تضاد آتے ہیں، اس تضاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہر آدمی نہیں جانتا اس کو. اس لیے ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم جو اہل علم ہیں ان پر اعتماد کریں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تفسیر خود سمجھ نہیں سکتے، حدیث کی تشریح خود جان نہیں سکتے. اس لیے قرآن مجید نے بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں. اس لیے جو فقہا کے مذاہب ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہم ان سب کو حق پر سمجھتے ہیں الحمدللہ. اب بعض ائمہ کے جو مذاہب ہیں، مسلک ہیں، وہ مدون ہو گئے، اور بعض کے یعنی وہ خود بھی امام تھے اپنے زمانے کے، مجتہد تھے، انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو مذاہب ہیں، ان کی جو وہ رائے ہیں وہ مدون نہیں، مرتب نہیں. اب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی پر اعتماد ہے، آپ نماز کا مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، اپنے امام سے پوچھ لیا، اپنے کسی عالم سے پوچھ لیا، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ مسئلہ بتائیے، انہوں نے بتا دیا، ہم خاموشی سے آ گئے کہ میں نے مفتی صاحب سے بات کر لی، سمجھ لیا.
ہم اعتماد کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے عمل کر لیے، تو بتائیے اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے جن کی فقہ مرتب ہو گئی ان میں امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے. اب اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے سامنے تو ہم اتنی سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے، وہ اس حدیث کا کیا مطلب سمجھیں. تو جو انہوں نے سمجھا اس پر ہمیں اعتماد ہے، ان کی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، بس اتنی سی بات. لیکن لازم بات ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سمجھا ہے اس بات کو، آپ کے شاگردوں نے سمجھا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے امام ہیں کہ جب یہ جوان تھے 18 سال کے، اس وقت آخری صحابی موجود تھا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غالب انہوں نے دیکھا ہے، اس اعتبار سے تابعی ہیں، جبکہ باقی اماموں کو یہ چیز حاصل نہیں. اب لازم بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوفے میں تھے اور سارے اہل علم اس وقت کوفے میں جمع ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کوفے میں آ گئے، تشریف لے آئے، اور بڑے بڑے اہل علم صحابہ کرام. اب لازم بات ہے کہ صحابہ کا دور آخری دور چل رہا ہے، آخری صحابی موجود ہیں، تو انہیں نماز پڑھنے کی جو حیت، جو کیفیت اس وقت معلوم ہوگی، وہ 1400 سال کی بات کی مجھے تو معلوم نہیں ہو سکتی نا. اس لیے امام ابو حنیفہ جو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ہاتھ کہاں رکھنا زیادہ بہتر، انہوں نے صحابہ کو کس طریقے سے دیکھا یا نماز کس طرح سے پڑھی انہوں نے. البتہ اتنی بات ہے کہ اس میں بھی وہی اعتدال والی بات ہونی چاہیے، کیونکہ انتہا پسندی یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. اگر کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے تو ناجائز نہیں، یہ بھی جائز. کوئی یہاں باندھ رہا ہے یہ بھی جائز، اس کو بھی برا مت سمجھیے. کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے یہ بھی جائز. کوئی آمین اونچی آواز سے کہہ رہا ہے وہ بھی ناجائز نہیں، اور کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے تب بھی ناجائز نہیں. یہ افضل غیر افضل کا فرق ہے. امام صاحب کے نزدیک ہے کہ آہستہ پڑھو، آمین آہستہ کہیں، باقی ائمہ کے نزدیک ہے اونچی آواز سے کہیں. تو اس لیے یہ صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے، حلال اور حرام کا فرق نہیں. اور اسی طریقے سے بہت ساری جہاں حلال و حرام کا معاملہ ہو وہاں آپ اپنے امام جن پر اعتماد کرتے ہیں ان کی بات پر عمل کر لیجیے، اس لیے کہ آپ ایک کی تقلید کر رہے ہیں، ورنہ تو پھر خواہشات نفسانی کی پیروی ہو جائے گی. یہ مسئلہ اچھا لگا، بھائی فلانا امام جھینگے جائز کہتا کھا گیا، فلاں امام نے کیکڑا بھی جائز وہ بھی کھا گیا. مطلب یہ کہ ایک کے نزدیک جائز نہیں لیکن دوسرا کہتا ہے کہ جائز، اور ہم نے جلدی سے اس پہ عمل کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کی پیروی ہوگی، پھر جہاں ہمیں اچھا لگے گا وہ لے لیں گے. اسی لیے آج بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دین کو ملغوبہ بنا دیں، کھچڑی بنا دیں، کچھ وہاں سے لے لے، کچھ یہاں سے لے لے، کچھ. لیکن ایسا ہوگا کہ کئی کشتیوں کا سوار ہو جائے گا. 2 کشتیوں کا سوار بھی انسان جو ہے وہ پار نہیں ہوتا، تو 4 کشتیوں میں سوار ہوگا تو کہاں سے پار ہوگا بھائی؟ اس لیے ایک ہی کشتی میں بیٹھیے، انشاءاللہ پار ہو جائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو اس پر ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں کوئی معاوضہ بھی نہیں، کیونکہ یہ سب مجتہد حضرات ہیں، اور مجتہد کے اجتہاد پر جب آپ نے عمل کیا، بشرطے کہ وہ اجتہاد کی ان شرائط پر پورا اترتا ہو جو بیان کی ہیں علماء نے، تو اس کے اجتہاد پر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اللہ کے نزدیک اگر اس کا اجتہاد وہی ہے جو اللہ کے نزدیک مراد بھی وہی ہے تو دوہرا ثواب ہے، اور اگر نہیں تو اکیلا ثواب پھر بھی موجود ہے. یعنی ایسا نہیں کہ گناہ ہو اس میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. چند باتیں ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ملک کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے فتنے سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. مسلمانوں کو باہم متحد اور متفق فرما. اے اللہ شر و فتنوں سے بچا. خاص طور پر 2 لوگ دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے شر و فتنے سے ہمیں محفوظ فرما اور انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خطر و غارت گری کو ختم فرما کر یہاں امن و امان اور اطمینان و سکون ہمیں عطا فرما. جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کتاب تقسیم ہو رہی ہے بھائی، میرے ذہن میں نہیں رہا کیا نا، تو یہ آپ لے لیجیے.